نبی کریم رؤف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض المدینہ صاحب معاہد المسینہ سید الجنات صاحب الحجاب صاحب جود و کمال خواہش سے نزدیک کائنات شہنشاہ شہزاد صاحب شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عالی احترام اسٹیج پہ جلوہ فرما معزز اور محترم علماء ذیشان محفل نعت میں تشریف فرما تمام عشاقان رسول سامعین عزیز وقار میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنظیم علماء اہل سنت حلقہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ میں سے آج تیسری محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور آپ میں اس وقت یہاں جمع ہو کر آقا جانا کی تعریف کر بھی رہے ہیں اور تعریف سن بھی رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار بڑا عام فہم لفظ ہے میلاد پاک، میلاد یہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی اپنی قسمت کے ساتھ میلاد شریف کی محفل اور میلاد کی خوشیاں منا کر اپنی قسمت کو چمکا لیتا ہے اور کوئی اس کو ساری زندگی مذمت کے الفاظ میں یاد کر کے اپنا کھانا خراب کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے میلاد شریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک لفظ ہے میلاد، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میلاد کہتے کسے اور آیا جو ہم میلاد کر رہے ہیں یا میلاد منایا جاتا ہے یہ کرنا درست بھی ہے کہ نہیں۔ سامعین عزیز وقار میلاد کا لغوی معنی ہے پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت، اور اصطلاح میں میلاد کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ علیہ السلام کے فضائل اور خصائل کو بیان کرنا اور آپ علیہ السلام کے نام پر اور آپ کی ولادت پر خوشیاں منانا، اسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اونچی بات سے؟ سبحان اللہ کہتے رہیے، اس سے آپ بھی تھوڑے ایکٹیو رہیں گے اور سننے والے کو بھی بیان کرنے کا دل کرے گا، بولنے والے کو بھی یہ دل کرے گا کہ کچھ اور باتیں کریں۔ اگرچہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مختصر انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جتنی دیر تک میں گفتگو کر رہا ہوں اتنی دیر تک آپ بھی زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ اب آئی گئے ہیں محفل میلاد میں شریک ہو گئے ہیں تو محفل میلاد میں شرکت کا ثواب اپنی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد کا اصطلاحی معنی ہے حضور کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، حضور کے خصائل کو بیان کرنا، حضور کی ولادت میں خوشیاں منانا، اسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے بتا دیا کہ ہمارے نزدیک میلاد کیا ہے، اب یہ باتیں آپ نے سن لی، اب کوئی بھی ذہن رکھنے والا یا کوئی بھی مسلک کے کسی بھی ذہنیت کا مالک ہو وہ اس بات سے
بات پر کبھی بھی وہ اعلان یا اظہار نہیں کرے گا کہ جو بات میں نے بیان کی ہے حضور کے فضائل بیان کرنا، فضائل بیان کرنا، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا ناجائز ہو گیا یا بدعت ہو گیا۔ یہ اگر آپ اس تعریف کے تناظر میں آپ حضور علیہ السلام کے میلاد کو دیکھیں گے تو آپ کو میلاد پاک میں خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ اور میلاد یہ مسئلہ نہیں ہے، میلاد مسائل کا حل ہے، میلاد فتنہ نہیں ہے، بلکہ میلاد پیغام امن و محبت ہے، میلاد خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ میلاد رب کی طرف سے اور رب کے فرشتوں کی طرف سے اجازت یافتہ ہے۔ لہذا میلاد شریف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کی توجہ پھر میں اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہوں گا کہ میلاد کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے فضائل، خصائل اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو جب میلاد ٹھہرا حضور علیہ السلام کے فضائل اور خصائل بیان کرنے کا نام، تو پھر اس طریقے سے یا اس تناظر سے آپ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے میلاد نہیں منایا، بلکہ سب سے پہلے فضائل اور سب سے پہلے خصائل جو آپ کے بیان کیے گئے ہیں جو خود رب العالمین نے بیان کیا۔ میں نے موضوع سخن جس آیت پاک کو بنایا ہے بڑی مشہور و معروف اور ہر لب پر جاری رہنے والی آیت پاک جسے بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بلندی، یہ رفعت ذکر یہ کیا چیز ہے، بلندی کس طرح کی گئی؟ میں یہاں پر ایک روایت کا سہارا لے کر آپ کے سامنے اس کی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ اندر میں تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتدری کیف رفعت لک ذکرک، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟
तामीम है, इसमें आम माना है, या तो वो जिक्र लफ्ज़न होगा या वो जिक्र मानन होगा। आपकी आसानी के लिए अर्ज कर देता हूँ, या तो जिक्र लफ्ज़ों में हमें सुनाई देगा या नजर आएगा, या फिर वो जिक्र ऐसा होगा कि उस जिक्र के माना के अंदर हुजूर का जिक्र होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़न जिक्र की मिसाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म इरशाद फरमाया कि बंदो नमाज पढ़ो, अकीमुस सलाह। अब नमाज के लिए जब दावत दी जा रही है, मुअज्जिन 5 वक्त में सदा लगाकर नमाजियों को बुलाता है। पहले वो अल्लाह की किबरियाई को बयान करता है और अल्लाह की किबरियाई के बाद शहादत देता है तौहीद की, फिर फौरन ही नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही भी दे रहा होता है। सुभान अल्लाह। मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया हमें ये बता रहा है, अगरचे अज़ान मेरी है लेकिन उसमें जिक्र मेरे महबूब का भी शामिल है। अब अज़ान के बाद नमाज है, नमाज खालिस इबादत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत जो अरकान मखसूसा है, इसको करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमने अल्लाह की इबादत को बजा लाया है, हम इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र को अपने जिक्र के साथ कुछ ऐसा मिलाया है, महसूस ये होता है गोया महबूब का जिक्र ही रब का जिक्र है और रब का जिक्र ही महबूब का जिक्र है। नमाज अगर रब की है तो उसमें दुरूद मेरे नबी का मौजूद है। उसमें कुछ नमाज कामिल मुतसव्विर नहीं होती जब तक दुरूद नहीं पढ़ा जाता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि आया फिकी मसला फिकी जुज़ियात के मुताबिक नमाज हो जाती है या नहीं होती। बस इतनी बात मैं कह रहा हूँ, उलमा इसको अगर नोट फरमाएं तो इस तरह नोट फरमाएं कि नमाज कामिल नहीं होती, नमाज कामिल नहीं होती जब तक दुरूद ना पढ़ा जाए। और उसके बाद चाहे वो अच हो, चाहे वो फच हो, चाहे वो जिक्र हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो रोज़े हो, कोई भी अमल हो, किसी भी अमल करने के लिए हमें तरीके की जरूरत पड़ती है। और उस तरीके को जो जिस तरीके से हमने वो इबादत बजा लानी है, उस तरीके का नाम सुन्नत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वनसब्ब नबियत फक़्रुहु वनसब्ब नबियत फक़्रुहु। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह अभी दौरान बयान हमारी महफिल में सलात-ए इख्तिलाफ और मोहब्बत मुजाहिदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए हैं। अपने खुदा के साथ उनके खातिर से खुशामदीद करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर या लफ्ज़न होगा या मानन होगा। अब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म इरशाद फरमाया। अब ज़कात कितनी अदा करनी है, कब अदा करनी है, कितनी मिक़दार में अदा करनी है, ये हमें पता चलेगा आका अलैहिस्सलाम के फ़रमीन से, आपके तरीक़ाकार से। तो ये भी मानन जिक्र होगा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर का। तो लिहाजा यहाँ से हमें पता चलता है गोया अल्लाह का जिक्र करना नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है और नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करना खुदा का जिक्र करना। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी का जिक्र ही नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र
کیونکہ آج جہاں جہاں میرے نبی کا ذکر الحمدللہ تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے، لیکن جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر بغض رکھنے والے بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ جا کے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں گے کہ میلاد یہ خود سے گھڑ لیا ہے، نہ میلاد خود سے نہیں گھڑا، میلاد اسے کہتے ہیں کہ نبی کے فضائل کو بیان کیا جائے، نبی کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ اور یہ ہم نے کون سا گھڑا ہے؟ یہ کسی ایک بندے کے گھڑنے کی بات، یہ کسی مسئلہ کی گھڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے میرے نبی کا جب بھی جو بھی نام ملے گا، میرے نبی کا نام ہی ایسا ہے، میرے نبی کا اس میں گرامی ہی ایسا ہے کہ جو بھی آقا علیہ السلام کا نام لیتا ہے گویا وہ اللہ کے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ کیوں؟ علماء کرام نے اس میں محمد کی تعریف کی ہے، الذی یقرأ حمدا بعد حمد قرۃ بعد قرۃ مرۃ بعد مرۃ۔ علماء فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، ایک بار تعریف کی دل نہیں بھرا، دوبارہ تعریف کی، پھر تعریف کی، حق نہیں ادا ہوا، پھر تعریف کی، بار 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 جس کی تعریف بیان کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ زمانے بیت جاتے ہیں، قلم کی سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، میرے محمد کی صفت کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا۔ جب میرے نبی کا نام اتنا سونا ہے تو بتاؤ اس نبی کی ذات کتنی سونی ہوگی، اس کی ذات کتنی پیاری ہوگی، جس نبی کے نام کی تعریف کا حق ادا ہی نہ ہو سکے، جس نبی کی نام کی جو تعریف ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بیان سے باہر ہو تو ذات تک کون پہنچے گا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڈی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آقا علیہ السلام کے نام کی برکت آپ دیکھیے کہ نام کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ میں ایسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے کہ جیسے منہ میں ہزاروں شہد جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کی بناوٹ دیکھیے رب نے کیسی بناوٹ عطا فرمائی ہے، جب ہم محمد کہتے ہیں دونوں لب ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، اتنی خوبصورتی ہے، جب لفظ محمد میں اتنی خوبصورتی ہے تو ذات محمد میں کتنی خوبصورتی ہے۔ تو میلاد میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میلاد کسی چیز کا نام ہے، حضور علیہ السلام کے خصائل کو بیان کرنا۔ آئیے میں آقا علیہ السلام کی زبان سے یعنی کہ میلاد مصطفیٰ و زبان مصطفیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے اس طرح باہی تشریف لاتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان پر خود کو ظاہر نہیں فرماتے، یعنی کہ صحابہ اکرام کو نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اور صحابہ کی گفتگو آقا سننے کے لیے ان کے پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں سنوں کہ میرے غلام آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے صحابی بولتے ہیں، کہنے لگے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن تم یہ بھی تو دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کی کتنی اونچی شان ہے کہ انہیں رب نے اپنا کلیم بنایا ہے۔ ایک اور صحابی بولے، کہنے لگے ٹھیک ہے تم نبیوں کی شان کو بیان کر رہے ہو، حضرت ابراہیم کی شان بھی بڑی ہے، حضرت موسیٰ کی شان بھی بڑی ہے، لیکن تم سارے عیسیٰ کی شان بھی تو دیکھو نا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ مردوں کو زندگی دیتے تھے، مردوں میں روح پھونک دیتے تھے۔ ایک اور بولے کہا ٹھیک ہے تمہاری باتیں بھی سچی ہیں، لیکن دیکھو نا آدم علیہ السلام کی کتنی اونچی شان ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا، انہیں تمام جہان کا علم بھی دیا، فرشتوں نے ان کو سجدہ بھی کیا۔ ابھی جب بھی قرآن سارے انبیاء سابقین کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کی مدحت کو بیان کر رہے تھے، ان کی صفات کو بیان کر رہے تھے، ابھی تک آقا جانا کا کسی نے ذکر نہیں کیا تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہی چل رہی تھی تو فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں آقا علیہ السلام ان پر ظاہر ہو گئے، ان کے سامنے آ گئے، اور آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے سامنے آ کر ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے غلاموں، میں نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر تمہارے کلام کو بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی ملاحظہ کیا ہے کہ تم سارے انبیاء سابقین کی تعریفات کر رہے ہو، ان کی صفات کو بیان کر رہے ہو، اور سنو بے شک ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کے کلیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور روح اللہ ان کا لقب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں، تمام بنی آدم تمام دنیا کے وہ والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے غلاموں خبردار، یہ بھی بات یاد رکھو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، ماشاء اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حبیب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ انبیاء سابقین کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے کمال رکھے ہیں، جتنے معجزات اللہ نے انبیاء سابقین کو عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے معجزات اللہ کے حبیب کو اللہ نے خصوصی طور پر بھی عطا فرمائے، اور جو کمال اور جو معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہاں کے سامنے اور گزار کرنا چاہتا ہوں، خلیل وہ ہوتا ہے جو مرید ہوتا ہے، اور خلیل وہ ہوتا ہے جو طالب ہوتا
कलीम वो होता है कि जिसका असा मुबारक गजबनाक होकर अजदहों को निकल जाता है और अजदहों पर वो गजब बढ़कर तारी होता है। हबीब वो होता है कि जिसका असा गरीबों के लिए सहारा बनता है, फकीरों के लिए सहारा बनता है, जिंदों के लिए सहारा बनता है। और रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत, ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो मुर्दों को रूह फूंक कर जिंदा कर देते थे, परिंदों को मारकर दोबारा जिंदा कर देते थे। ये कमाल था जनाब ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम का कि आप उसी वक्त हुक्म देकर आरज़ी जिंदगी अदा करते थे, लेकिन हबीब वो होता है जो अपनी नजर से अपने गुलामों को दवामी जिंदगी अदा करता है। सुभान अल्लाह। और सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम, शफीउल्लाह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम औलाद आदम के सरदार हैं, अगर जनाब आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम तमाम औलाद आदम के सरदार हैं, तो आका अलैहिस्सलाम तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। अगर जनाब आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम तमाम बनी आदम पूरी दुनिया के अगर वालिद की हैसियत रखते हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम कायनात की सरदार की हैसियत रखते हैं। जब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम पर जब आपकी विलादत होती है, तो आपकी वालिदा माजिदा आप पर लोग तोहमत लगाते हैं, तो आपकी तोहमत के वक्त सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम खुद अपनी गवाही देते हैं। अब यहाँ से ये पता चलता है कि रूहुल्लाह वो होता है जो अपनी और अपनी वालिदा की पाक दामनी का सबूत खुद दे, और हबीबुल्लाह वो होता है कि जिसकी ज़ौजा पर अगर कोई तोहमत लगाए तो रब ज़ाते खुद आयात नाज़िल करके उसकी पाकी की गवाही देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे। इल्तिज़ाम में आपकी इंशाअल्लाह तामील करूंगा। बस अब अपनी बात है तो हबीब और करीम और रूहुल्लाह में ये फर्क है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से खुद अपना मिलाद बयान करवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी तो नहीं कि हर बात में मैं चीख कर आपसे कहवाऊं, कभी आप प्यार से भी कह सकते हैं। सलामत रखे। अब मैं आपको मिलाद सुनाता हूँ, यानी कि मिलाद मुस्तफा बज़बान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं अपने हुजरे में बैठकर चरखा काट रही थी और आका अलैहिस्सलाम मेरे सामने बैठकर अपनी नालैन मुबारक सी रहे थे। अल्लाहु अकबर। दो आलम का सरदार है, दो आलम के आका हैं, दो आलम के दाता हैं, लेकिन उनकी आजिज़ी का आनंद देखिए, अपने घर में बैठकर खुद ही अपनी नालैन मुबारक सी रहे। जहां पर मिलाद सुनने वालों, ये बड़ा ही प्यारा लुत्फ़ अंगेज़ और बहुत ही खूबसूरत जुमला है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि कायनात का सरदार होकर अपना काम खुद कर रहा है। मिलाद वाले ये तरीका भी अपनाएं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं चरखा काट रही हूँ, आका सामने बैठे हैं, अपने हाथ से अपने नालैन मुबारक सी रहे हैं। इतने में आपकी पेशानी मुबारक, आका अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक, उसने पसीना बहाना शुरू कर दिया और वो पसीना मोतियों की तरह चमकने लगा। महसूस ये हो रहा था कि उस पसीने के कतरों से नूर की किरणें छिन छिन कर निकल रही हो।
صدیقہ منہمک ہو کر بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چہرے پر دعا کی زیارت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں آقا علیہ السلام کی نظر مبارک سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑے اور دیکھ کر ان کو متعجب دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا او عائشہ کیا بات ہے اتنی حیران ہو کے کیوں دیکھ رہی ہو اتنی پریشان ہو کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے جس کا نام ابو کبیر حضلی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ابو کبیر حضلی آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لیتا نا آپ کے چہرے کو وہ دیکھ لیتا نا تو جو شعر اس نے اپنے باطل اور مجازی معبودوں کے لیے لکھا ہے نا وہ ان کو بھول کر آپ کے ہاتھ میں شعر لکھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح ابو حضلی کہتا کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو وہ عربی اشعار جو ابو کبیر حضلی نے لکھے تھے وہ پڑھ کے سنائے۔ کیا کہتی ہیں کہ وَمُبَرَّعٌ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْدَةٍ وَفَسَادِ مُرْدِعَةٍ وَدَاءِ مُغِيلٍ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَصِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ۔ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرا محبوب ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی بدصورتی سے پاک ہے۔ اور اگلے جملے میں وہ شاعر یہ بات کہتا ہے کہ او سننے والے اگر تم میرے محبوب کی زیارت کر لیتا نا تو کیا سبحان اللہ اگر تم میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کر لیتا نا تجھے پہلی تو بات ہے اس چہرے کی زیارت کرنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس چہرے کی زیارت کر بھی لیتا تو تیرے ساتھ کیا ہوتا؟ تجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالی رات میں کالے بادل کے اندر بجلی چمک رہی ہو۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ شعر سنا اور شعر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے سنا آقا علیہ السلام نے اپنا کام چھوڑا اور کام چھوڑ کر فوراً چلے گئے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ آقا آئے آ کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد آقا نے مجھے فرمایا کہ عائشہ جتنا میں آج تیرے یہ شعر سن کر مسرور ہوا ہوں نا اتنا مجھے کبھی مزہ نہیں آیا، اتنا میں مسرور کبھی نہیں ہوا۔ آج جتنی تو نے میری تعریف کی ہے جتنا میں خوش تیری تعریف سے ہوا ہوں اتنا میں کسی کی تعریف سے نہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کا میلاد مناتا ہے اور نبی کی نعت پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے میرے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے میلاد، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں اکثر اپنی بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے خود بھی اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کیجئے اور اپنی اولاد کے دلوں میں بھی اس محبت کو منتقل کیجئے۔ اپنی اولاد کو سکھائیے کہ سرکار کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں ہر بندہ ہر سنی اپنے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کرے۔ سامعین عزیز وقار محفل میلاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کناتیں لگائی جائیں، لائٹنگ کی جائے، لنگر کا اہتمام کیا جائے، اسپیکر لگائے جائیں، ثنا خوانان کو بلایا جائے، مقررین کو بلایا جائے، نصاب کو لنگر بھی پیش کیا جائے، پیسے بھی اٹھائے جائیں، نذرانہ بھی دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے، لوازمات ضرور ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لہذا میں میلاد نہیں کر سکتا، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھئے، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھئے اور اپنی زوجہ کو بھی ہمراہ لے لیجئے۔ اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت برکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ آقا علیہ السلام کے خصائص کو بیان کیجئے اور آپ کو بتائیے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے
والے ہیں جس نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو یہ بتائیے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے سامنے کنکریاں آئی تھی. نبی کی زیارت کرنے سے پہلے ہی اس کی صحبت میں آ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اس طرح کی شانیں اپنی اولاد کو بتائیے اور اس کے بعد دعائے خیر کر لیجئے. میلاد ہو گیا. ماشاءاللہ. میلاد ہو گیا. میلاد کے لیے اور کیا چاہیے؟ اولاد کو اگر ہم سکھائیں گے کہ محبت رسول یہ ہوتی ہے اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس جیسا آج تک رب نے نہ بنایا ہے نہ بنائے گا. خدا نے وہ سانچہ ہی پڑھ دیتا جدے بھی محمد مٹارے اسی حسینہ جلیلہ کا منہ توڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. بولتا ہے وہ یوں جیسے قرآن کی تفسیر ہے. میرے حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور ہو کیسے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو جب یہ بتائیں گے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. بولتا ہے وہ کہ جیسا قرآن کی تفسیر ہے. میرے حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور ہوگا کیسا جس کی نعرے تکبیر. نعرے رسالت. نعرے حیدری. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. مکی کی آمد. آمد مصطفیٰ. علماء اہل سنت. تو یہ پیغام جو تنظیم علماء اہل سنت حجروال نے اپنے اس محلے میں جا بجا پہنچانے کی صحیح کی ہے کوشش کی ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر گھر میں شمع عشق مصطفیٰ جل جائے اور ہماری آنے والی نسلیں عشق مصطفیٰ میں پروان چڑھیں سبحان اللہ. آمین. اور بچہ بچہ حضور علیہ السلام کی مدح خوانی بھی کرے ثنا خوانی بھی کرے. عقیدہ بھی مضبوط ہو ایمان بھی مضبوط ہو. انشاءاللہ. یہ مقصد ہے ہمارا. آپ کی اولاد تک آپ تک عشق مصطفیٰ کا پیغام پہنچانا. تو لہٰذا اپنی اس محبت اور عشق کو مسجدوں یا محفلوں تک مخصوص یا محدود نہ رکھیں. اپنے گھر جا کر بھی آپ آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں. محفلوں میں بھی شریک ہوں. اس پر تو سب سے پہلے شریک ہوں. ہم اب میرے بعد انشاءاللہ العزیز صدیقی صاحب آپ سے رکیا جو کمی بیشی رہ گئی وہ کثر پوری کریں گے. لیکن میں آپ سے اپنے طور پر یہ التجا کرتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے کہا جائے نا کہ فلاں جگہ پر آقا علیہ السلام کا میلاد ہے محفل ہے وہاں شرکت کریں. آپ کو شرکت کرنے کا کہا جائے تو اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھا کریں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب خوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو.